کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ دن بہت بڑا ہے، کھڑے ہونے کا دن ہے، اپنی قبروں سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں کے مطابق، کوئی اپنی ناف تک، کوئی پورا کا پورا غوطے لگا رہا ہوگا پسینوں کے اندر۔ اللہ جانتا ہے یہ کس طرح ہوگا۔ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ مجھے آج ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ نوح تو نے 950 سال دعوت دی، تھوڑا اور بڑھا لیتا، قوم کے خلاف بد دعا کیوں کی؟ یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ تو نے جہنم میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالتے، لیکن آج کس عذاب سے ہمیں بچا لے، حساب و کتاب کا آغاز کرا جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں کسی بھی چیز کی؟ یا تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ، یا پھر اس کے بعد آنے والی چیز جو ہے جس کا ذکر ہونے والا ہے اس کے اندر انٹینسٹی اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہا ہے۔ اور دونوں یہاں پہ میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ دن بہت بڑا ہے، کھڑے ہونے کا دن ہے، اپنی قبروں سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ یخرجون من الاجداث سراعا، انسان قبر سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں کے مطابق، کوئی اپنی ناف تک، کوئی پورا کا پورا غوطے لگا رہا ہوگا پسینوں کے اندر۔ اللہ جانتا ہے یہ کس طرح ہوگا۔ اور لوگ جمع ہوں گے اور نبیوں کی طرف جائیں گے اور کہیں گے الا تری ما نحن فیہ، کہ اے آدم علیہ السلام آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حال کے اندر ہیں آج، یہ قیامت کا دن ہے، کیا آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں نے جنت میں جو ایک پھل کھایا تھا آج مجھے ڈر ہے اللہ مجھے اس پہ نہ پکڑ لے۔ ان ربی قد غضب یوم غضبا، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ تمام انسانیت آدم علیہ السلام سے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بولیں گے مجھے ان 3 باتوں کی فکر ہے جو میں نے دنیا کے اندر کی تھی، کہ آج میرا رب اس پہ مجھ سے سوال نہ کر لے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چل نہیں رہے میلے میں، بازار میں، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ انہوں نے بتوں کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں پہ کیا کہا؟ بہن کہا۔ تیسرا یہ ہوا تھا جب بتوں کو توڑ دیا تھا تو پوچھا کہ کس نے توڑا ہے اس بت کو، بڑے بت کو، تو انہوں نے کہا یہ سب سے بڑے والے نے توڑا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا تھا۔ تینوں میں مقاصد استقرار اور اللہ کے لیے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ آج سے پہلے کبھی تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی قوم کو۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رینک دیا، اتنا صبر کیا ہے آپ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ دعا کر دیں، ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے میں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، حساب و کتاب قائم ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے آج ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ نوح تو نے 950 سال دعوت دی، تھوڑا اور بڑھا لیتا، قوم کے خلاف بد دعا کیوں کی؟ ایک دعا کی نوح علیہ السلام نے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا اس دنیا کے اندر۔ 950 سال کی دعوت کے بعد ان کو ڈر کیا ہے کہ آج اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ اور صبر کیوں نہیں کیا۔ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے ایک بندے کی جان لے رہی تھی غلطی سے، میں تو پھڈا رکوانا چاہ رہا تھا، میں تو لڑائی رکوانا چاہ رہا تھا، لیکن آج مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس غلطی پہ اللہ نہ پکڑ لے، کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی عذر بیان نہیں کریں گے اور کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا یہ حال دیکھ کر رحمت للعالمین ہے، انسانیت کا یہ حال دیکھ کر کہ کتنے پریشان اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ تو نے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دے، لیکن آج اس عذاب سے ہمیں بچا لے، حساب و کتاب کا آغاز کرا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوں گے اور کہتے ہیں کہ میرے دل کو کھول کر ایسے کلمات ڈالے جائیں گے ثنا کے، حمد کے، تعریف کے، جو آج سے پہلے نہ آسمانوں کے اوپر کسی نے سنے ہوں گے اور نہ زمین کے اوپر کسی نے سنے ہوں گے۔ اس کو بولتے ہیں مقام محمود، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب پوری انسانیت بے بس ہوگی، جب سب انبیاء ایک دوسرے کی طرف ریفر کر دیں گے، تو وہ سٹیٹس ہوگا کہ پریشانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کے جو کلمات اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ دیٹ از مقام محمود۔